الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. پیاری بہنوں، ماں اور بیٹیوں، آج سے تقریباً 3.5 مہینہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسی مقام پر جمع کیا تھا. میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر اللہ کی توفیق سے جمع ہوئے ہیں. مجھے معلوم ہوا کہ آپ حضرات کے دلوں پر اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر ہوا اور آپ کے دل میں پھر یہ آرزو پیدا ہوئی کہ ہمارے سامنے دین کا پیغام آ جائے اور دین کی بات آ جائے. میری پیاری بہنوں، ماں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے ایسا نہیں کہ وہ صرف مردوں ہی کے لیے بنائی ہے. جنت آپ کے لیے بھی ہے. جنت اور اس کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد عورت دونوں کے لیے بنائی ہیں. اسی جنت کے حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی اللہ ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا ہے تاکہ وہ تم میں سے یہ دیکھ سکے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون بہتر عمل کرتا ہے. یقیناً ہماری اور آپ کی زندگی ایک وقت مقرر تک ہے. ذرا میں اور آپ اپنی بستی پہ نگاہ ڈالیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے دوست و احباب کو دیکھیں. کتنے لوگ کل بچپن میں ہمیں چلتے پھرتے نظر آتے تھے، آج وہ قبرستان میں ہیں اور اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں. ہم میں سے کتنوں کے ماں باپ ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہیں اور آج دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں. کل وہ بھی ہماری طرح جوان تھے یا ہماری طرح اس دنیا میں موجود تھے، لیکن آج وہ خاک کا پیمن ہے، آج وہ مٹی کے نیچے دفن ہیں، آج وہ قبرستان میں آرام کر رہے ہیں. انہیں اپنے اعمال کے مطابق کسی کو جنت میں داخلہ ملا ہے اور اللہ نہ کرے کہ وہی اپنے اعمال کے مطابق جہنم کی سزا بھگت رہا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینے، سال، دن اور گھڑیاں جو نصیب فرمائی ہیں بس یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں، ہم اپنی آخرت کو بنا لیں. اے بہنوں، اے بیٹیوں، اے ماؤں، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالا.
آپ کو اللہ کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے. آپ کو اللہ نے اسلام عطا کیا اور اسلام مل جانے کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کی تمام ذمہ داری یا تو آپ کے باپ پر رکھی, یا آپ کے شوہر پر رکھی, یا آپ کے بیٹوں پر رکھی, یا آپ کے بھائیوں پر رکھی. آپ ذرا ان قوموں کو دیکھیں جن کے پاس اسلام کی نعمت نہیں ہے. تو عورتیں جنگلوں میں کام کرتی ہیں, عورتیں کھیتوں میں محنت و مزدوریاں کرتی ہیں. ایک طرف اپنے شوہر کے ساتھ دن بھر وہ کھیت میں پانی چلاتی ہیں, یا کھیت میں سینچائی کرتی ہیں, یا کھیت میں نرائی کرتی ہیں, یا سڑک پہ پتھر اپنے شوہر کے ساتھ توڑتی ہیں اور اپنی اولاد کی پرورش بھی کرتی ہیں. شام کو شوہر تو چارپائی پہ بیٹھ جاتا ہے, لیکن وہ عورت گھر میں آ کے کھانا بناتی ہے, رات بھر اپنے بچوں کو کرتی ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے در در کی ٹھوکروں سے بچایا, گھر کی زینت بنایا, گھر کی ملکہ بنایا, گھر کی شہزادی بنایا, گھر کی رانی بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اے باپ اگر تو اپنی بیٹی کو پال لے تو یہ تیری بیٹی کل جہنم میں تیرے لیے آڑ بن جائے گی اور جہنم میں داخلے سے رکاوٹ بن جائے گی. کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا کہ اس نے مسلمان عورت کو کہا کہ یہ کمزور ہے, بارش کے قطرے برداشت نہیں کر سکتی, یہ کمزور ہے, یہ سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتی, یہ عورت کمزور ہے, یہ لوگوں کی بری نظریں برداشت نہیں کر سکتی, اس لیے گھر کی چار دیواری میں رہے. جہاں تک کمانے کا, محنت کا, روزی کا تعلق ہے وہ مردوں کے کاندھوں پر رکھا. لیکن آج برا ہو یہودیوں کا, آج برا ہو عیسائیوں کا, اللہ اپنی مار ان کو مارے, اللہ ان پہ لعنت برسائے, اللہ ان سے انتقام لے کہ انہوں نے معصوم عورت کو, پاکیزہ عورت کو, کمزور عورت کو گھر سے باہر نکالا اور اسے باہر نکال کر اتنی مشقت میں ڈال دیا کہ آج بیٹا ماں کو ترستا ہے, ماں آفس میں پیسے کما رہی, چھوٹی ننھی اولاد دوسروں کے پاس ہے, لیکن ماں ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بنی ہوئی ہے, یا کسی دفتر میں کلرک بنی ہوئی, یا کسی آفس میں فائلیں اٹھا کر لا رہی, غیروں کی مزدوریاں کر رہی ہے. آج کے بد نصیب بھائیوں نے, آج کے بد نصیب باپوں نے, آج کی بد نصیب اولادوں نے نہ اپنی ماں کا حق ادا کیا. آج کا کاہل شوہر اپنی عورت سے بھی مال کمواتا ہے. اے مسلمان بیٹیوں جو آج اس اجلاس میں داخل ہوئی ہو, سوچا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام آپ کو دے کر, مسلمان بنا کر, مسلمان بیٹوں کی ماں بنا کر, مسلمان بھائیوں کی بہن بنا کر, مسلمان باپ کی بیٹی بنا کر, مسلمان شوہر کی بیوی بنا کر, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی محنت اور مشقت سے بچایا. گھر کے کام ہنستے کھیلتے کرتی رہو اور جنت کما. کتنا آسان کام. جہاد کے لیے آپ کو نہیں نکالا جاتا, مرد لڑیں گے اگر جنگ کا موقع آ جائے. حج کے لیے آپ اگر جائیں تو آپ پر اللہ تعالیٰ نے حج یہ نہیں فرض کیا کہ ہر عورت اکیلی چلی جائے, بلکہ عورت کے خدمتگار اس کے محرم کی شکل میں موجود ہو, وہ اس کا بھائی ہو یا اس کا سگا بھتیجا ہو یا اس کا حقیقی بھانجا ہو یا اس کا نواسا ہو, یعنی جس کے ساتھ عورت کا نکاح نہ ہو سکتا ہو کبھی بھی, وہ اس کے حج پر جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری آبرو کا اور تمہاری خدمت کا اور تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا پورا انتظام کر دیا. اللہ رب العزت نے کہا جس عورت کو محرم نہ ملے وہ اپنے گھر ہی میں زندگی گزارے, میں گھر ہی پر اس سے نعمتوں سے نوازوں گا اور اسی بنیاد پہ جنت دے دوں گا. اے عورتوں, اللہ کے رسول نے کہا عورت کے بارے میں, من صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا من ای باب دخلت الجنہ. جو عورت 3 کام کر لے, بہت زیادہ نہیں, 3 کام, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, جن دنوں میں اسے نماز کی چھوٹ ہے, نماز معاف ہے,
وہ تو معاف ہے ہی. 5 وقت کی نماز پڑھ لے. اللہ اکبر. مردوں کو تو وضو کر کے سردی کے سخت موسم میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، برستی ہوئی بارش میں مسجد میں آ کے نماز ادا کرنی ہے. عورت سے اللہ اس کے حبیب نے کہا، عمر ابن خطاب نے تو آرڈر ہی جاری کر دیا، اے عورتوں تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، اتنی ہی سردی پڑ رہی ہو گھر کا کونا پکڑو اور اسی میں مصلی بچھا کے نماز پڑھو. نماز پڑھ لو گھر میں. من صلت خمسہا، جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، اور 1 مہینے کے روزے رکھے، وأطاعت بالہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتے. جائز کام میں اپنے شوہر کی بات مان لے، ناجائز میں نہیں. ناجائز میں تو کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اگر کسی کا شوہر گناہ کرنے کو کہتا ہے تو انکار کرتے صاف طور پر کہ میں اس بات کو نہیں مانوں گی. جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، جس دروازے سے چاہے جنت کے داخل ہو جائے. تو کتنا آسان نسخہ، کتنا آسان نسخہ. اپنے بیٹے کو پالے بھی، محبت بھی کرے، ثواب بھی کمائے. اپنی اولاد کو دودھ پلائے، ہر قطرے پہ نیکیاں کمائے. اپنی اولاد کو اپنے سینے پر سلائے، دل کو سکون بھی پائے اور ثواب بھی پائے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مقام رکھا ہے. اللہ اکبر. لیکن افسوس صد افسوس یہ ہے کہ آج کی عورت بھی آج کے مردوں کی طرح دنیا کی بھوکی اور مال کی ایسی لالچی ہوئی ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا. عورت خود چاہتی ہے کہ میں کما کر لاؤں. عورت خود سڑک پہ باہر نکلنا چاہتی. آج کا معاشرہ ایسا بن گیا ہے. اے عورتوں، آپ پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. ایک شوہر 12 گھنٹے باہر رہتا ہے تو کم سے کم 8-10 سال تک، اور لڑکی تو 12-14 سال تک کم سے کم اپنی ماں کے پاس رہتی ہے. ماں ہی اس کی استاد ہے، ماں ہی اس کی مربی ہے، ماں ہی اس کی مرشد ہے، ماں ہی اس کی منزل ہے، ماں ہی اس کا مرکز ہے. ایک ماں چاہے تو اپنے بچوں کو ایسے سانچے میں ڈالے کہ اس کا بیٹا جنید بغدادی بن جائے. ایک ماں اپنے بچے کو ایسے سانچے میں ڈالے کہ اس کا بیٹا بایزید بستامی بن جائے. ایک ماں اپنے بچے کو ایسے سانچے میں ڈالے کہ اس کا بیٹا ابو الحسن علی میاں ندوی بن جائے. ایک ماں اپنے بچے کو ایسے سانچے میں ڈالے کہ اس کا بیٹا وقت کا امام بن جائے. اور ماں اگر اپنے بچوں کی تربیت چھوڑ دے تو وہ بگڑ جائیں. کوئی ڈاکو بن جائے، کوئی چور بن جائے، کوئی قاتل بن جائے، کوئی جھوٹا بن جائے. ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. قرآن ایک ایسی ماں کا ذکر کرتا ہے کہ جس کو حضرت ہاجرہ کہا جاتا ہے. آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کی قربانیوں کو زندہ رکھا ہے، اس ماں کی یاد کو تازہ رکھا ہے. ہاں، وہ بھی ماں تھی کہ جو اپنے لفظ جگر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کر کے تنہا صحرا میں، جنگل میں، ویران پہاڑوں میں، خشک آبادیوں میں لیے بیٹھی تھی. جب ابراہیم واپس چلے پانی کا مشکیزہ رکھ کر، جب ابراہیم واپس چلے چند کھجوروں کا توشہ رکھ کر، تو اس نے حسرت بھری نگاہوں سے، بھیگی ہوئی پلکوں سے اپنے شوہر سے اتنا پوچھا کہ ہمارا کوئی جرم تو نہیں ہے، یہ جرم کی سزا میں ہم ملک شام سے نکالے گئے ہو؟ ہمارا کوئی قصور تو نہیں ہے؟ اگر قصور ہم نے کیا ہے تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. اے ابراہیم، کوئی جرم، کوئی سزا، کوئی خطا، کوئی گناہ اس کی وجہ سے آپ چھوڑ رہے ہیں. یہ حکم ربی ہے، یہ ہمارا رب ہمیں
اسی طرح چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے روندھے ہوئے گلے کے ساتھ کہا، اے میری بیوی، نہ میں ظالم ہوں، نہ اپنے بچوں پہ ظلم کر سکتا ہوں، نہ تجھ پر، مگر رب کے حکم کے سامنے میں بھی مجبور ہوں، تو بھی مجبور ہے، تجھے یہاں اکیلے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ تیرا نگہبان ہے۔ تو اس بیوی ہاجرہ نے کہا، اس ماں ہاجرہ نے کہا، اذن لا یضیعنی، اب اللہ تبارک و تعالی مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم آپ جاؤ، آپ کو آپ کا ملک شام مبارک، مجھے میرے رب کی معیت، تم نہیں ہو ساتھ، میرا رب میرے ساتھ ہوگا، میرا مولا میرے ساتھ ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں بچائے گا۔ کہہ تو دیا، لیکن آخر عورت تھی، پانی کے قطرے جو مشک میں تھے وہ ایک دن ختم ہو گئے، وہ توشہ کھجوروں کی شکل میں جو تھیلے میں بھرا ہوا تھا، ایک ایک کر کے کھجور ختم ہو گئی۔ اب نہ ماں کے پاس کھجور ہے، نہ ماں کے پاس پانی ہے، دور تک دیکھتی ہے تو پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ ماں نے اپنے بچے کو زمین پر بٹھایا اور صفا پہاڑی پر چڑھی، دور تک اس نے نگاہ دوڑائی کہ شاید مجھے گرد و غبار اڑتی نظر آئے، کوئی قافلہ آ رہا ہو تو میں جاؤں اور جا کے اپنے لال اور لخت جگر کا واسطہ دے کر چند قطرے اس سے مانگ کر اس کے ہونٹوں پہ ٹپکا دوں، اس سے پانی کا گلاس مل جائے تو میں اپنے حلق سے نیچے اتار کر اپنے سینے کو ٹھنڈا کروں، شاید اس کی تراوت سے میرے سینے میں دودھ پیدا ہو جائے۔ لیکن کوئی قافلہ دور تک نظر نہیں آیا۔ نگاہ دوڑائی آسمان کی طرف، شاید کوئی پرندہ نظر آ جائے، پرندے پانی پہ اترتے ہیں تو میں اس پرندے کے ساتھ اپنے بازوؤں کو اور اپنے قدموں کو دوڑاتی ہوئی اسی کنویں پر پہنچ جاؤں جس کنویں کی طرف وہ پرندہ اڑ رہا ہو، مگر نہ کوئی پرندہ اڑ رہا ہے، نہ کوئی گھوڑا دوڑتا نظر آتا ہے، نہ کوئی اونٹ بلبلاتا نظر آتا ہے۔ ماں پریشان ہے، کبھی صفا پر ہے تو کبھی مروا پر ہے، کبھی مروا پر ہے تو کبھی صفا پر ہے، کبھی جھولی پھیلاتی ہے، کبھی ہاتھ پسارتی ہے، کبھی چیخنے لگتی ہے، کبھی آنکھ سے آنسو ہوتے ہیں۔ اے مولا، اب تو دم لبوں پر آ گیا ہے، میں تو شاید اور جی جاؤں، مگر یہ اسماعیل جو ابراہیم کی امانت ہے، شاید یہ زندہ نہ رہ سکے۔ اے اللہ، تو ہی پانی کا انتظام کر، تو کہاں سے کرے گا؟ 7واں چکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ہاجرہ، تیرا وہ یقین کہاں گیا جو تو نے کہا تھا کہ رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہم تجھے ضائع نہیں کر سکتے۔ 7ویں چکر کے بعد اسماعیل نے جو زمین پہ ایڑیاں رگڑی اور اسماعیل کی ایڑیوں پر جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر رگڑے اور وہیں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، جسے ہاجرہ نے زمزم کہہ کے اپنے مقام پہ روک دیا۔ اس سنت کو آج ہر حاجی زندہ کرتا ہے۔ کوئی پوچھے کیوں دوڑ رہے ہو، کیا ہوا حاجی صاحب، کیوں بھاگ رہے ہو؟ یہ صفا مروا پہ اور کبھی مروا سے صفا پہ کیوں چل رہے ہو؟ کوئی عورتوں سے پوچھے آپ کیوں چل رہی ہیں؟ کہا یہاں کئی ہزار سال پہلے ماں ہاجرہ دوڑی تھی، اللہ نے اپنے نبی سے کہا تیرا امتی میرا محبوب جب بنے گا جب ہاجرہ کی نقل کر دے گا۔ اتنی محنت کے بعد جو پانی ملا، اللہ اکبر، وہ پانی زمزم کا تھا، وہ زمین کے چشموں کا نہیں، وہ براہ راست جنت سے آ رہا ہے، اسی لیے تو اس میں کبھی کیڑا نہیں پڑتا، اسی لیے تو کبھی اس کا رنگ نہیں بدلتا، اسی لیے تو کبھی اس کی بو نہیں بدلتی، کبھی اس کا مزہ نہیں بدلتا۔ وہ کنواں اگر اس کو پاٹ دیا گیا طوفان نوح میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خواب میں عبد المطلب کو دکھایا، انہوں نے اس کنویں کو حاصل کیا۔ یہی وہ کنواں ہے جس کے پانی کی یہ تاثیر ہے کہ جس نیت سے پیا جائے گا وہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ بھوکا پیے تو پیٹ بھر جائے گا، پیاسا پیے تو پیاس بجھ جائے گی، بیمار پیے تو شفا مل جائے گی، غریب پیے امیری کی نیت سے تو مالدار ہو جائے گا، دوبارہ حج کرنے کی نیت سے پی لے تو دوبارہ حج کی واپسی کا موقع مل جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نیت سے زمزم کو پیو گے اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا کر دے گا۔ یہ وہ ماں تھی جس نے اپنے بچے کی تربیت کی،
وہ بچہ اسماعیل ذبیح اللہ کہلایا۔ اے بہنوں اور بیٹیوں، قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کامیاب ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ ہنا مہندی کو کہتے ہیں، آپ کو تجربہ ہے اس کا۔ کوئی مہندی کسی کے ہاتھ پہ اس وقت تک سرخ نہیں ہوئی جب تک اسے پیس نہ دیا جائے، جب تک اسے رگڑ نہ دیا جائے، جب تک اسے کچل نہ دیا جائے۔ لیکن جب وہ مہندی پتھر پہ پیس دی جاتی ہے، رگڑ دی جاتی ہے، تو پھر وہ اس قابل بنتی ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ پانی میں بھگو کر رکھے تو اس ہاتھ کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور سرخ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے دلہنوں کے ہاتھ خوبصورت بن جاتے ہیں۔ لہذا انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے آزمائش سے گزرنا پڑے گا، کبھی پیٹ پر پتھر بھی باندھنے ہوں گے تو کبھی راتوں کو رونا بھی پڑے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو چمکاتا ہے۔ کوئی بھی بوند اس وقت تک موتی نہیں بنی جب تک کہ وہ سیپ میں جا کے فنا نہیں ہوتی۔ یہ جو سچے موتی ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سمندر میں سیپ ہوتی ہیں، ان کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ جب کوئی بوند آسمان سے گرتی ہے اور وہ سیپ کے اندر پہنچ جاتی ہے، سیپ میں پہنچتے ہی فنا ہو جاتی ہے، لیکن سیپ میں پہنچ کر موتی بن جاتی ہے۔ پھر یہ سیپ سمندر کے اندھیروں میں رہتی ہے، موجیں پر موجیں آتی ہیں، پانی ادھر سے ادھر لڑکاتا ہے، تب کہیں جا کے کوئی غوطہ خور اس سیپ کو نکال کر لاتا ہے، اس میں سچا موتی بن جاتا ہے۔ اے بہنوں، آج معاشرہ چونکہ کفار کا اور اسلام دشمنوں کا ہے، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو مسلمانوں نے گھر میں قید کر دیا۔ یہ قید نہیں، یہ قید نہیں، بلکہ یہ ایسا ہے جیسے سیپ میں پانی کی بوند موتی بن رہی ہے۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ آج کی ماؤں نے اپنی ذمہ داری بھلا دی، آج کی بہنوں نے اپنی ذمہ داری بھلا دی، آج کی عورتوں نے گھر کے ماحول کو خراب کر دیا۔ گھر کیا ہو؟ گھر کو کہا جاتا تھا کہ گھر جنت کی نشانی ہے، سورگ بھی کہا جاتا ہے گھر کو، لیکن گھر جنت کب بنتا ہے؟ جب عورت گھر میں نیک ہو، پارسا ہو، شوہر تھک کر آئے، بچہ روتا ہوا آئے، ماں کی گود میں سکون مل جائے، شوہر حالات سے لڑ کر پریشان آئے، عورت اسے تسلیاں دے۔ آؤ اسلام کو سہارا دینے والی پہلی عورت کا ذکر سنتے ہیں۔ اس نے آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دلاسا دیا ہے۔ آپ تو یتیم تھے، آپ باہر کی دنیا میں آپ کے چچا آپ کے لیے دیوار بنے ہوئے تھے دشمنوں کی طرف سے، لیکن گھر میں کون تسلی دیتا تھا؟ وہ محمد رسول اللہ سے پوچھو۔ جب آپ لوگوں کے تانے سن کر آتے، جب آپ لوگوں کے پتھر کھا کر آتے، جب آپ لوگوں کے بچھائے ہوئے کانٹوں پر چل کر آتے، تو ان کانٹوں کو کون نکالتا تھا؟ وہ حضرت خدیجہ تھی۔ وہ کون تھا جو آپ کے زخمی دل پر پایا مرہم کا رکھا کرتا تھا؟ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ وہ کون تھا جس نے آپ سے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کو غم نہ کریں، آج کے بعد میرا زیور آپ کا ہے، آج کے بعد میری چاندی کی انگوٹھیاں آپ کی ہیں، آج کے بعد میرے درہم و دینار آپ کے ہیں، آج کے بعد میری باندیاں اور غلام آپ کے ہیں، آج کے بعد میرے باغ اور میری کھیتیاں آپ کی ہیں۔ آپ مکہ میں جا کر اعلان کر دو کہ خدیجہ سے نکاح کے بعد میں اب یتیم نہیں رہا، بلکہ میں شہزادوں میں ایک شہزادہ ہوں۔ دسترخوان بچھائیں اور غریبوں کو کھلائیں، دسترخوان بچھائیں اور یتیموں کو کھلائیں، آپ دعوت کریں اور بوڑھوں اور مسکینوں کی خدمت کریں، یہ مال لے کر جائیں اور غلاموں پر آپ اسے خرچ کریں اور غلاموں کو آزاد کریں۔ یہ اسلام کی پہلی ماں ہے جس نے نبوت کو سہارا دیا ہے، جس نے نبوت کو دلاسا دی ہے۔ جب رسول اللہ گھبرا کر چارپائی پر لیٹے ہیں تو کس نے کمبل ڈالا ہے؟ جب آپ کب کپا رہے ہیں تو کس نے چادر ڈالی ہے؟ یہ حضرت خدیجہ کے ہاتھ ہیں جس نے چادر ڈالی، ایسی خوبصورت چادر، ایسی چادر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار آ گیا اور اللہ نے کہا یا ایھا
المدثر، اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، خدیجہ نے چادر ڈالی، تمہیں سکون ملا، آؤ مجھ سے باتیں کرو، رات کے وقت تہجد میں کھڑے ہو جاؤ۔ کتنا عظیم کام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا۔ جب کبھی گھر میں کھانا بنتا، بات کی زندگی میں تو آپ فرماتے میری خدیجہ کیسے کھانا بناتی تھی۔ کبھی کوئی حضرت خدیجہ کی ملنے والی عورت آ جاتی، آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ خدیجہ کی سہیلن ہے، سہیلی ہے۔ کبھی حضرت خدیجہ کی رشتہ دار آ جاتی تو آپ ان کا اکرام فرماتے۔ ایک دن غصے میں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، جو عمر میں بہت چھوٹی تھیں، آپ کی بہت چہیتی بیوی بھی تھیں، غصے میں آ کر یہ کہہ دیا کیا اللہ کے رسول آپ بار بار ایک بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ عمر میں رسول اللہ سے 15 سال بڑی تھی۔ جب آپ کے نکاح میں آئی تو ان کی عمر 40 سال تھی اور سرکار مدینہ کی 25 سال عمر تھی۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کیا ایک بوڑھی عورت کا آپ ذکر کرتے ہیں؟ کھانا بنائیں تو خدیجہ یوں بناتی تھی، ہم بستر بچھائیں تو خدیجہ یوں بستر لگاتی تھی، کوئی سہیلی آ جائے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، خدیجہ کی سہیلی آئی ہے ان کا اکرام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور کہا اے عائشہ تم تو میری زندگی میں تب آئی ہو جب میرے غم کے دن چھٹ گئے تھے، میرے ساتھ قافلے آ گئے تھے، تم نے وہ دن نہیں دیکھے جب میں تنہائی کے عالم میں ہوتا تھا، قریش مکہ مجھے ستاتے تھے، مجھے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی تھیں، میرے پیروں میں کانٹوں سے چپ کر کے خون نکلا ہوتا تھا، تو خدیجہ اپنے پلکوں سے کانٹے نکالتی تھی۔ ارے تم جب آئی ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر رحم کر دیا ہے، جب عمر ابن خطاب جیسا میرے ساتھ آ گیا ہے، تم نے تو میرا خوشیوں کا دور دیکھا ہے، تم نے غم کا دور کہاں دیکھا ہے؟ جس دن پہلی وحی مجھ پر آئی تھی میں کب کپاتا ہوا گیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اب میں ختم کر دیا جاؤں گا، تو خدیجہ نے میری چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا نہیں آپ ہلاک نہیں ہو سکتے، آپ غریبوں کے ماوا، یتیموں کا ملجا ہیں، آپ بے کسوں کا سہارا ہیں، آپ غمزدوں کا غم دور کرنے والے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، آپ کمزوروں کی مدد کرنے والے، آپ مظلوموں کی آنکھ سے آنسو پہنچنے والے ہیں۔ میں تم سے عمر میں 15 سال بڑی ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، ایسے لوگ اتنی جلدی ضائع نہیں ہوتے۔ اور اگر تم مجھے عورت سمجھتے ہو تو چلو میں تمہیں اس وقت ایک بہت بڑے عالم، تجربے کار، اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے چلتی ہوں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، اپنے شوہر کو لے کر گئی، کہا کہ میرا یہ شوہر جسے پورا مکہ جانتا ہے کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، کل ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے غار حرا میں، آپ کچھ بتا سکیں گے؟ کہ انہوں نے پورا واقعہ سنا، کہا کہ تم تو نبی بنا دیے گئے ہو، تمہارے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو کل حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا یا کل حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد کے پاس آیا تھا۔ اے محمد مبارک ہو، یہ رسالت مبارک ہو، تم ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشن گوئیاں دی تھیں، اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا مجھے میری قوم نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جس نے بھی وہ بات کہی ہے جو تم کہہ رہے ہو اس کی قوم نے مخالفت ضرور کی۔ اللہ اکبر۔ بدر کے قیدی قید کیے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں آپ کے داماد حضرت ابو العاص بھی تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، حضرت خدیجہ سے آپ کی 4 بیٹیاں، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، یہ چاروں ہی بیٹیاں حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر ہے کہ زینب مکہ میں ہے، شوہر یہاں گرفتار ہیں، اب شوہر کو کون چھڑائے؟ فدیہ لیا جانا تھا، رعایت کا تو معاملہ نہیں تھا۔ جب حضرت زینب کو پتہ چلا کہ میرا شوہر گرفتار ہے اور اللہ کے رسول نے قیدیوں کے لیے فدیہ متعین کر دیا ہے، تو
تو اپنا ایک ہار مکہ سے روانہ کیا کہ یہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دینا اور میرا شوہر اس سے چھوٹ جائے. جب وہ ہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخ نکل گئی. اس ہار کو دیکھتے ہی آپ کو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی، اس لیے کہ وہ ہار اپنی بیٹی کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ یہ میری بیوی حضرت خدیجہ کی نشانی ہے جو آج زینب نے فدیے کے طور پر بھیج دی ہے. اگر تم چاہو تو میری بیوی کی نشانی میری بیٹی کے پاس رہے، اس کی ماں کی نشانی اب اس کے پاس رہے. تم چاہو تو ابو العاص کو بغیر فدیے کے چھوڑ سکتے ہو. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے حکم پر تو جانیں قربان ہیں، ایک ہار کی قیمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی محبت کی حضرت خدیجہ سے کہ تاریخ یاد کرتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کا تذکرہ قرآن میں کس انداز سے کیا؟ کہا ووجدک عائلا فاغنا. اے محمد رسول اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب پایا. آپ کے پاس پیسے نہ تھے، آپ کے پاس اونٹ نہ تھے، آپ کے پاس گھوڑے نہیں تھے، آپ کو تو پالا ہی چچا نے تھا. آپ کی ماں آپ کو چھوڑ کے چلی گئی تھی. آپ کے والد آپ کو اس وقت چھوڑ گئے تھے جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے. آپ کے دادا نے آپ کو اس وقت الوداع کہہ دیا تھا کہ پوتے اب ہمارا وقت آیا، اب ہم تمہارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. آپ کی 8 سال کی عمر ہے کہ آپ کے دادا چلے گئے، آپ کی 6 سال کی عمر ہے کہ ماں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی. آپ ابھی ماں کے رحم میں ہیں کہ عبداللہ مدینہ سے لوٹ کے واپس نہیں آئے اور وہی ان کی قبر بن گئی. ووجدک عائلا، ہم نے آپ کو غریب پایا لہذا فاغنا، پھر ہم نے آپ کو مالدار کر دیا. مفسرین کہتے ہیں یہ مالداری کہاں سے آئی؟ یہ مالداری حضرت خدیجہ کے مال سے ہوئی. جس دن خدیجہ آپ کے نکاح میں آئی سارا مال و دولت آپ کے قدموں میں نچھاور کر دی. آج کی عورتوں سے بھی اسلام یہ توقع کرتا ہے کہ اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے وہ دین اسلام پر خرچ کرے، اپنے آپ کو پہچانے، دین کی طرف مائل ہوں. ٹھیک ہے اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کا بھی حق ادا کرے، لیکن اولاد کے حق میں اللہ کے حق نہ بھول جائے، کیونکہ یہ اولاد دی کس نے ہے؟ اللہ. یہی شیطان غلطی کراتا ہے. اولاد کی محبت میں نماز چھوڑ دی، اولاد کی محبت میں روزہ چھوڑ دیا، اولاد کی محبت میں کوئی کام ایسا غلط کر لیا، جھوٹ بول لیا. نہیں، یہ نہیں. اولاد کا بھی حق ادا کرنا ہے اور اللہ کے حق کو بھی نہیں بھولنا. اس اولاد نے پیشاب کر دیا، کپڑے ناپاک ہو گئے، فوراً دھولیں، نماز سے پہلے غسل کریں. اور آج تو بڑی آسانی ہے، کل کا زمانہ تھا، آج تو ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہے کہ عورت چاہے تو بچے کے پیشاب سے بچ سکتی. بس جو حق ہم پر عائد ہیں ان حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ایک بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرے. شوہر کا حق یہ ہے کہ عورت شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے. عورت اپنی نظروں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھے. عورت غیر محرم سے چکنی چپڑی باتیں نہ کرے. عورت غیر محرموں سے اپنی آبرو کا سودا نہ کرے. یہ شوہر کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کا حق یہ دیا ہے کہ اگر عورت تندرست و توانا ہے، جوان ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ نے اسے بیٹی یا بیٹا دیا ہے تو پھر بلا عذر کے یہ دودھ پلانے سے انکار نہ کرے، کیونکہ بیٹا بھی تیرا ہے، تو اس کی ماں ہے. اس دودھ کے ہر قطرے پر تجھے اتنا ثواب ملے گا کہ اس ثواب کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. لہذا یہ تیرے بچے کا حق ہے. اب یہ مت سمجھنا آج کی یہودی عورتوں کی طرح، آج کی فلمی دنیا کی عورتوں کی طرح
آج کی کافرہ عورتوں کی طرح کہ اگر میں نے اس بچے کو دودھ پلا دیا تو میری جوانی کہاں جائے گی، میرا حسن کہاں جائے گا۔ ہم نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کا حق مارا اور دودھ نہیں پلایا۔ دودھ تو اترا ہی اس لیے تھا کہ اس بچے کو دے دیا جاتا، اس سے اس کی غذا بنتی، اس سے اس کی روح بنتی۔ ماں نے اس دودھ کو اپنے سینے میں روک لیا، سینے میں کینسر ہو گیا، دودھ رکا، ٹھہر گیا اور اسی سے سینے کا کینسر بن گیا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ پکڑ کرے تو نہ کرے، اور جب پکڑ کرنے پر آئے تو زندگی سے بھی محروم کر دیا، اور اس حال میں دنیا سے عورت گئی کہ چھوٹی اولاد تڑپ رہی تھی، ماں کی چارپائی کے پاس بڑک رہی تھی، ماں دنیا سے سسک کے چلی گئی۔ ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر عمل کرنا ہے۔ جس نے زندگی دی ہے جب تک چاہے گا تب تک جوانی رہے گی، کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وہی اللہ ہے جو روٹی سے خون بناتا ہے، اور یہی غذا بعض دفعہ خون کو فاسد کر دیتی ہے۔ کوئی لقمہ حلق میں اترنے سے پہلے ایسا نہیں ہے جو اللہ سے پوچھتا نہ ہو کہ اے اللہ میں حلق میں اتر جاؤں یا نہ اتروں۔ جسے حکم ملتا ہے وہ حلق سے نیچے اترتا ہے، اور کوئی رزق کا دانہ ایسا نہیں ہے جو اللہ سے نہ پوچھتا ہو کہ میں خون بناؤں یا نہ بناؤں۔ اللہ جگر کو حکم دیتا ہے تو خون بناتا ہے، اللہ معدے کو حکم دیتا ہے تو وہ روٹی کو ہضم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو حکم دیتا ہے تو وہ دھڑکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہے ساری چیزیں، یہی خون اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ جب تک اللہ چاہتا ہے یہ خون رگوں میں دوڑتا ہے، اور جب چاہتا ہے رگوں میں بلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنی اولاد کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائے۔ لیکن آج معاشرہ باطل کا ہے، آپ کے علم میں ہے، میں جانتا ہوں، مجھے معلومات ہے، کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہیں ماں بننے کا بھی سلیقہ ہے۔ ماں تو اللہ نے بنا دیا لیکن وہ ماں کہلانے کی حقدار نہیں۔ بچہ ترس رہا ہے، اسے دودھ کا نپل لگا دیا، شہد دے دیا، اور بعض تو وہ ظالم ہیں کہ اپنے آرام کے لیے بچے کو نشہ آور دوا دے دی یا فیون کی گولی کھلا دی، اس کے ایمان کی بھی لٹیری یہ ماں بن گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر جب اس کا بڑھاپا آتا ہے وقت بدلتا ہے، وقت بدلے گا۔ آج یہ بچہ ہے، کل ماں بوڑھی ہو جائے گی، آج یہ بچہ ہے، کل باپ بوڑھا ہو جائے گا، آج اس بچے کو تیری ضرورت ہے، کل تجھے اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہ تو نظام قدرت ہے۔ اولم نعمرہ ننکس فی الخلق، جب ہم کسی کو زیادہ لمبی عمر دے دیتے ہیں تو اس کی پیدائش کو بھی ہم اس کی بناوٹ کو بالکل لوٹا دیتے ہیں۔ جس طرح بچے کے دانت نہیں ہوتے، اب ان بوڑھے میاں کے دانت نہیں، جس طرح بچے کے گھٹنے کمزور، ان پہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اب ان بڑے میاں کے گھٹنے کمزور، اب اس بوڑھی ماں اور دادی کے گھٹنے کمزور، ابھی اپنے گھٹنوں سے چل نہیں سکتی۔ کل اس بچے کو باپ کے کاندھوں کی اور باپ کے سہارے کی ضرورت تھی، آج اس بوڑھے کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ کل اس بچے کا دل ٹوٹتا تھا اور بار بار کسی چیز کے کھانے کو دل چاہتا تھا، وہ روتا تھا ماں چند قطرے مجھے چاہیے، آج اس بوڑھے کا دل چاہتا ہے کبھی اس پھل کو، کبھی اس پھل کو، کبھی اس غذا کو، کبھی اس غذا کو۔ لہذا جن ماں باپ نے بچپن میں بچوں کا حق ادا کیا، اللہ تبارک و تعالی بڑھاپے میں ان کی اولاد کو وہ توفیق بخشے گا کہ اپنے ماں باپ کو بھولیں گے نہیں اور انہیں فوراً یاد رہے گا کل جب تو بچہ تھا تو تیری ماں تیری ہر بات پر لبیک کہتی تھی، تو نے رات میں اٹھایا تو رات میں اٹھ جاتی تھی، تو نے دن میں اٹھایا تو دن میں اٹھ جاتی تھی، تو نے جو مانگا وہ ماں تجھے کھلاتی تھی۔ آج ماں بچی ہو گئی ہے، تو جوان ہو گیا ہے، لہذا ماں کی ہر خواہش اور آرزو کو آج پورا کر دے۔ ہم کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالیں گے تو کوئی ہمارے حق پہ بھی ڈاکہ نہیں ڈالے۔ اس لیے یہ بڑی ذمہ داری ہے ماؤں، وہ ان کی تربیت کریں، گھر میں کھیلتے کودتے انہیں دعائیں سکھا دیں، نماز سکھا دیں، بچے کو پیار سے محبت سے اس کے ہاتھ میں قاعدہ یا پارا لے کر
اسے استاد کے پاس بھیج دیں، بیٹا وہاں جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ اولاد ماں کی کھیتی بھی ہے. یہ دنیا کی کھیتیاں تو بڑھ جائیں گی، یہ تو ختم ہو جائیں گی، دنیا کی عمارتیں یہی رہ جائیں گی. لیکن ہاں اگر اولاد کو ولد صالح یدعو لہ، وہ صدقہ وہ باقی رہ جائے گا کہ اولاد کو نیک بنا دیا تھا اور وہ اب اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہے. اگر اس اولاد کو آج کسی ماں نے قرآن پڑھنے والا بنا دیا، قرآن کے قابل بنا دیا، ہمت کی حافظ بنا دیا اور محنت کی قرآن کا عالم بنا دیا، اب جب یہ ماں قبر میں ہوگی، جب یہ ماں قبر میں پہنچے گی اور اس بچے کے ہاتھ میں قرآن آئے گا، یہ کسی دن ایک پارا، کسی دن آدھا، کسی دن پورا، کسی دن کوئی دعا کرے گا، ماں قبر میں سکون سے رہے گی، زندگی کی خطائیں معاف اور جنت کے درجات بلند ہو جائیں گے. اس طرح عورت کی سماج اور معاشرے میں بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ اپنے آپ کو اسلام کا پابند کر لیں، تھوڑی سی محنت کر لیں. اللہ اکبر، تم کو بن محنت کے ثواب مل رہا ہے، تم کو بن محنت کے ثواب مل رہا ہے. صبح کو کھانا بنانا، دوپہر کو کھانا تیار کرنا، شام کو کھانا تیار کرنا. اب تمہارے اس کھانے سے تمہارے جو گھر کے افراد ہیں ان کے جسموں میں جو خون بن رہا ہے، اس سے جو عبادت ہو رہی ہے، اس کا ثواب آپ کو خود بخود مل رہا ہے. کوشش کیجئے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زبانوں پر ہو. کیا مشکل ہے؟ آپ کھانا بناتے بناتے آپ قرآن پڑھ لیں، گھر کے برتن دھوتے دھوتے سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لیں. جو بچے ارد گرد بیٹھے ہیں ان کو بزرگوں کے واقعات، صحابہ کی زندگی، نیک لوگوں کی داستان، یہ سب ان کو سنا دیں، ان کی تربیت کریں، ان کو ٹوکیں. بچہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو دھیان رکھے، ذرا سے اشارے پر تربیت ہو جائے گی. نہیں بیٹا، داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. اچھا تم نے بسم اللہ پڑھی؟ نہیں پڑھی، چلو پڑھ کر پڑھو، کیونکہ بسم اللہ آپ نے نہیں پڑھی، اب شیطان کھانے میں شریک ہو گیا. یہ بچپن کی وہ باتیں ہیں جو انسان کبھی نہیں بھولتا. بچپن کا سبب ذہن میں محفوظ ہے، اب تک ہوتا نہیں ہے مجھ پہ اثر اور کسی کا. بچے کا دل اور اس کا دماغ کوڑا کاغذ ہے، جو چاہے لکھ دو، جو چاہے اس پر لکھ دو. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہمارا بچہ اس دنیا میں آ کر سانس لے تو فوراً ترنت اس کے کان میں، داہنے کان میں اذان کہو اور بائیں کان میں تکبیر کہو. اس کی پیشانی پر، اس کے ذہن کی اسکرین پر، اس کے دل کی تختی پر لا الہ الا اللہ لکھ جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھ جائے. لہذا اب دنیا کی کوئی طاقت سپر پاور بن کر یہ کہے کہ میں نمرود یا میں فرعون ہوں، مجھے سجدہ کر، تو وہ لکھی ہوئی آیت کہے نہیں، بڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میں تجھے سجدہ نہیں کر سکتا. سب سے پہلی آواز اللہ کی کبریائی کی، اللہ کے رسول کی شہادت کی پہنچی. آج ہم مجبور ہو گئے ہیں، ہماری ڈلیوریاں اسپتالوں میں ہوتی ہیں اور اسپتالوں میں گانے بج رہے ہیں، ان اسپتالوں میں ٹیلی ویژن چل رہا ہوتا ہے. سب سے بڑی ذمہ داری بہن اور بیٹیوں کی یہ ہے آج کے دور میں کہ وہ اپنے گھروں کو ٹیلی ویژن سے پاک کر دیں. لڑ جائیں اپنے شوہروں سے، روٹ جائیں، ضد کریں، کیونکہ یہ آپ کے اخلاق اور آپ کی روحانیت کو برباد کرنے والا ذریعہ ہے. جس گھر میں ٹیلی ویژن ہوگا اس گھر کی کوئی بچی اور کوئی عورت غیرت مند نہیں ہو سکتی. کیا کوئی عورت یہ پسند کرے گی کہ کسی کے گھر میں ناچنے گانے والی کوئی طوائف آ جائے، کوئی بدکار پیشے عورت رنڈی آ جائے؟ کوئی برداشت کرے گا کہ اس کے گھر میں روزانہ ناچنے گانے والے ہجڑے کھڑے ہوں؟ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اپنے گھر سے بھگانے کی کوشش کرے گا.
کوئی عورت بدکاری کا پیشہ اختیار کرتی ہو تو کیا کوئی اسے برداشت کرے گا کہ وہ اس کے گھر میں آ کے روزانہ بیٹھے اس کی بیٹیوں سے اور اس کی اولادوں سے باتیں کریں؟ مگر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ آج ابلیس اور شیطان نے نئی سائنسی ایجاد کے ذریعے سے ہمارے گھر کو توائی خانہ بنا دیا. ہر گھر میں ناچنے گانے والی بدکاری کا پیشہ کرانے والی عورتیں موجود ہیں اور ہم روتے ہیں کہ صاحب ہمارا سماج خراب ہو رہا ہے. کوئی کہتا ہے صاحب نوجوان شراب پی رہے ہیں. جب وہ ٹیلی ویژن میں بیٹھے ہوئے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھیں گے ان مکاروں عیاروں کو تو کیا کریں؟ جب اس میں زنا کی تعلیم دی جائے، زناکاری پر اکسایا جائے، زناکاری کے لیے کہانیاں بنائی جائیں، رومانس کی تصویریں دکھائی جائیں، اسی طرح کے سیریل بنائے جائیں، اسی طرح کی سنگیت اور گانے فلمائے جائیں، دلوں کو برباد کرنے والی چیزیں بنائی جائیں، اور اسے مسلمان آج اسے اپنی ضرورت سمجھ بیٹھا ہو. یعنی گناہ کو وہ ضرورت سمجھ رہا ہے. عورت کہتی ہے کہ صاحب یہ تو ضرورت ہے، فریج کے بغیر کام کیسے چلے گا، گھر میں واشنگ مشین کے بغیر کام کیسے چلے گا. لیکن اسی طرح ٹیلی ویژن ایک ضرورت بن گئی ہے. اب ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ معصوم بچہ جو گناہوں سے بالکل پاک تھا، یعنی اگر 14 سال کی 16 سال کی عمر تک کوئی چیز اس کو گناہگار نہیں بنا سکتی تھی، مگر آج ہم نے تو ان معصوموں کو بھی گناہگار بنا دیا. بچپن سے گناہ سکھا دی، اب جوانی میں کیسے چھوٹیں گے؟ اپنے گھروں کے ماحول کو صحیح کر لو. اب کوئی کہے کہ صاحب اس کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی، تو جن کے گھروں میں نہیں ان کی نہیں گزر رہی. اللہ کی قسم ان کے یہاں سکون ہے. اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا جاندار کی تصویر ہو. اب گھر میں رحمت آئے گی کہاں سے، برکت کہاں سے آئے گی؟ جب رات دن سنگیت بج رہا ہے، گھنٹی پر شیطان اترتے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جرس جو گھنٹی ہے اس پر شیطان اترتے ہیں. جس طرح جیسے کہ آپ کہیں پر شکر ڈال دیں چونٹیاں فوراً آ جائیں گی. آم کھانا شروع کریں آپ، آم والی مکھی فوراً آ جائے گی. اسی طرح جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاں کہیں میوزک اور سنگیت بجتا ہے فوراً شیاطین وہاں اترنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے گھروں میں شیطانوں کے آنے کا اڈا بنا لیا ہے. اب کوئی کہتا ہے صاحب ہمیں فلاں جن پریشان کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں فلاں دیو پریشان کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے گھر کی برکت اجڑ گئی ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا گھر اجڑ گیا ہے. جب ہم اپنے گھروں کو شیطان کی منڈیاں بنا لیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ برکتیں رحمتیں اور آئیں گی کہاں سے؟ انہیں بند کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھروں میں جو اولادیں ہیں ان اولادوں کو قرآن پڑھنے کے لیے کہیے. اور جو چھوٹے بچے ہیں 6 سال 5 سال کے، ان کو مکتبوں میں بھیجیے. شاید اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، یہ یہاں قرآن پڑھیں گے، پھر اپنے سامنے قرآن پڑھنے بٹھا لیے. میں تو کہتا ہوں کہ ہر گھر میں ہر ماں باپ پابند کرے اپنی معصوم بچوں کو. ہم تو گناہگار ہیں، لیکن جس گھر میں معصوم ننھی جانے پاکیزہ ہوڑ اور اس طرح کے بے قصور بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس گھر پر رحمت نہ آئے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کی زبانوں سے گانے، فحش، سیٹیاں، ناچ، یہ مناظر ہمارے گھروں میں دکھ رہے ہیں. ہم نے اپنے گھروں سے غیرت کا جنازہ نکال دیا. آپ سوچیں صاحب کون روکنے والا ہے؟ مولانا صاحب تقریر کر کے چلے جائیں گے، لیکن کل کیا ہوگا؟ کل کیا ہوگا؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. جب اس کان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کان بتا، جب اللہ تعالیٰ آنکھ سے پوچھے گا تو بتا، جب اللہ تعالیٰ دل سے پوچھے گا تو بتا، جسم کے ایک ایک حصے سے گواہی اور آواز آ رہی ہوگی. جب اللہ تعالیٰ زبان کو پابند کر دے گا، گونگا بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قدم خود بتائیں گے ہمیں، ہاتھ خود گواہی دیں گے، اور جسم کا ہر حصہ بول کر بتائے گا ہم نے یہ گناہ کیا تھا. کیا ہوگا اس کو؟ آج بھی وقت ہے توبہ کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت سے کوئی مجرم بچے گا نہیں. اگر دنیا کی عدالت سے نہیں بچ پاتا مجرم تو آخرت کی عدالت سے کیسے بچے گا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے اوپر رہے. وہ دیکھ رہا ہے ہمیں گناہ کرتے ہوئے بھی، اور کبھی کبھی جب وہ پکڑ کرتا ہے تو پھر انسان مہلت نہیں ملتی اسے پھر توبہ کی. وہ ڈھیل دے تو دے دے، لیکن یہ ڈھیل بھی موت تک ہے. موت کے بعد شروع ہے قیامت کا منظر. اس لیے اگر اپنی قبر کو بچھوؤں سے بچانا ہے، اگر اپنی قبر کو سانپوں سے بچانا ہے، اگر اپنی قبر کو جہنم کے عذاب سے بچانا ہے، اگر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا ہے، کوئی بچا پائے گا جہنم کے عذاب سے؟ اللہ حفاظت فرمائے. کوئی انسان روئے زمین پر ایسا ہوگا جس نے پوری زندگی میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں ہوگی. اللہ حکم دے گا کہ اسے جہنم سے ذرا دور سے گزار کر لے آؤ. جہنم کے دور سے گزرنے پر اس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے ہونٹوں پر پیاس کی پپڑی جم جائے گی، اور وہ کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں تھی. ایسی ہے جہنم. اور جنت اتنی خوبصورت اور ایسی اعلیٰ جگہ کہ ایک انسان ایسا لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی عیش نہیں دیکھا، کوئی سکون اس کو بیچارے کو نہیں ملا، لیکن صرف جنت کے پاس سے گزارا جائے گا. اس کی نعمتوں سے جو تراوٹ اور جو اس کے دل میں راحت اور سکون پیدا ہوگا، کہے گا اللہ ہم نے تو کبھی غم دیکھا ہی نہیں. آج میری بہنوں بہت تھوڑی سی زندگی ہے، لگ رہی ہے بہت زیادہ، بہت تھوڑی سی زندگی ہے. کتنی؟ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا. قیامت میں ہم کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے کہ یا تو ایک صبح رہی یا ایک شام، ایک صبح یا ایک شام. آؤ اپنی پیچھے کی زندگی دیکھو. ایک دن وہ تھا ہمارا آپ کا کہ ہم گلیوں میں کھیلتے کودتے تھے. ایک دن یہ تھا کہ ہم اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ گلیاروں میں چکر لگاتے تھے، رات کو گھر میں گزر جایا کرتے تھے. لیکن کیا وہ بچپن کوئی دور نظر آ رہا ہے؟ اس کے بعد آج کی اپنی زندگیوں کا جائزہ لو. کسی کی 50 اور کسی کی 60 اور کسی کی 70 سال کی زندگی صرف ایسے لگتی ہے جیسے پرن جھپکا ہو. اپنے اعمال کا بوجھ ہماری گردنوں پر ہے. سچی پکی توبہ کریں. ہر عورت جو قرآن پڑھی لکھی ہے، جن دنوں میں وہ قرآن پڑھنے کے لائق اور قابل ہے، وہ یہ طے کر لے کہ مجھے روز قرآن پڑھنا ہے. کیوں؟ برتن مانجنے کی تو فکر ہے، کپڑے دھونے کی تو فکر ہے، گھر میں ذرا سی دھول آ گئی تو روزانہ جھاڑو لگانے کی فکر ہے. بچیوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ جھاڑو لگاؤ، ہے کہ فکر نہیں. چادر گندی ہو گئی تو بدلنے کی فکر ہے. پورے گھر کی عورت کو فکر ہے کہ یہاں کہیں پر کوئی کوڑا کرکٹ نظر نہ آ جائے، بالکل چمکتا ہوا گھر آئے. کوئی مہمان آئے گا تو کیسا لگے گا؟ ہائے کاش جتنی اپنے گھر کی فکر ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے دل کی صفائی کی فکر ہو جاتی. دل کالا ہو گیا، دل پہ زنگ آ گیا، گناہوں کی وجہ سے دل پر سیاہ اتنے دھبے لگے کہ اب اچھی بات اچھی نہیں لگ رہی، اب قرآن پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے. ورنہ اگر دل نرم ہوگا یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آدمی کتاب نہ پڑھے. اس لیے طے کریں دلوں کے زنگ کو دھو دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ موت کو کثرت سے یاد کرنا یا قرآن کی تلاوت کرنا. اور جو عورتیں قرآن پڑھی لکھی نہیں ہیں، مجبوری ہے ان کی کہ وہ اب نہیں پڑھ سکتی. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بچی کو، پوتی ہو، پوتا ہو، بھتیجی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو یہ کہیں کہ بیٹا، یہ بیٹی، مجھے قرآن تجھے پڑھ کے سنانا ہے، تو زور سے پڑھ میں سنوں گی. اللہ اکبر. کل اس قرآن کو کافر سنتے تھے، کل اس قرآن کو ابو جہل سنتا تھا. اور ابھی کی تازہ خبر ہے، ہندوستان کا ایک ناچنے والا، بہت بڑا نچکیا جس کا اپنے زمانے میں ناچنے میں نام تھا، اسے کہیں سکون نہیں ملا. پوری زندگی لوگوں کو ناچنے کی تعلیم دیتا رہا کہ صاحب ناچ میں سکون ہے، گانے میں سکون ہے، فلموں میں سکون ہے، لیکن اس کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے. جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا؟ کہا بے قرار ہوں، مجھے سکون اگر کہیں مل رہا ہے تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس سے مجھے سکون ملتا ہے. مشہور خبر ہے ہندوستان کی ناچنے والی. اسے کہاں سکون مل رہا ہے؟ قرآن. ہم کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں؟ شوہروں کی تنخواہ میں،
فریج میں، کولر میں، واٹر کولر میں، اے سی میں، ایئر کنڈیشن میں، اسی میں نہیں۔ قرآن پڑھنے میں آج بھی سکون ہے۔ آج بھی جن عیسائیوں کے پاس سب کچھ ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، فرانس میں، سن لو، ساری نعمتیں ان کے پاس موجود ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دلوں کا سکون ان کے پاس نہیں ہے۔ اور ان میں جس نے بھی سکون کی تلاش اختیار کی، اسے قرآن کی پناہ میں آنا پڑا، اور جب اس نے قرآن پڑھا تو قرآن نے اسے مکمل سکون دے دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ہمیں تو اسلام لانے کے لیے کچھ بھی قربانی نہیں دینی پڑی۔ کتنا بڑا فضل ہے ہمیں کہ اسلام لانے پر تو ایک ڈنڈا بھی نہیں کھایا، ایک قطرہ بھی خون کا نہیں بہا، پیدائشی طور پہ ہم مسلمان ہو گئے۔ لہذا اب ہم قرآن سے نہ بھاگیں، قرآن کے قریب آ جائیں۔ اگر یہ بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ قرآن کریم سننے والا بھی اس کے گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، تو آج کل تو موبائلوں میں بھی یہ سہولت ہے، کسی اچھے قاری کا قرآن آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ سن لیجیے۔ 24 گھنٹے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے 2.5 گھنٹے کی ہم ایسی ترتیب بنائیں کہ اپنے 2.5 گھنٹے ہمارے اللہ کی یاد میں لگ جائے۔ اس 2.5 گھنٹے میں چاہے ہم نفل نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں، تلاوت کر لیں اور نفلی کچھ بھی کر لیں، 2.5 گھنٹے اگر ہمارے لگ گئے، یہ ترتیب اگر ہماری بن گئی 2.5 گھنٹوں کی، تو کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 ہی ہوتے ہیں۔ 2.5 کو 10 گنا کر لیجئے، پورے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مانے جائیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ضابطہ دیا ہے کہ ہم 1 کا 10 گنا دیں گے۔ آتا نہیں حدیث میں کہ جو رمضان کے 30 روزے رکھ لے اور 6 اور رکھ لے شوال کے، 6 روزے شش جس کو کہتے ہیں، لوگ اسے شش عید کے روزے بولتے ہیں، تو 6 شوال کے رکھ لے، 30 وہ رکھ لے، کتنے ہو گئے؟ 36، اور 36 کو آپ ذرا 10 گنا کر دیجئے، کتنے ہو گئے؟ 360۔ تو فرمایا کانا کا صیام الدہر، اللہ کے یہاں وہ ایسا لکھا جائے گا جیسے اس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ عورتیں ماشاءاللہ شش عید کے روزے رکھتی ہیں، تو جس طرح ہم 6 روزے اس میں اور ملا لیں تو 36 ہو کر کے 360 دن کے روزے ہمارے بن رہے ہیں۔ روزانہ ہماری عورتیں بڑی آسانی کے ساتھ 2.5 گھنٹہ نکال لیں، اور باقی پھر وہ اور بھی چاہے باتیں کرتی رہیں، کام کرتی رہیں، کپڑا سیئیں، کوئی بھی کریں، برتن مانجیں، کچھ بھی کر لیں، ان کا پورا 24 گھنٹہ عبادت میں گزر جائے گا۔ یہ ہم سب طے کریں، سونا بھی عبادت بن جائے گا، گفتگو بھی عبادت بن جائے گی۔ یہ فکر کر لیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے تو پھر جتنا وقت بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے، اللہ کی تسبیحات ہم پڑھیں۔ ایک تسبیح بتا رہا ہوں، اس کے بعد بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلیمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن، 2 کلمے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہے، وزن بہت زیادہ ہے۔ حبیبتانی الی الرحمن، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، کتنے چھوٹے سے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، زبان پر کتنے آسان، ان پڑھ عورت کو بھی یاد ہو جائیں، ترازو میں اتنے بھاری کہ ترازو کا پلڑا جھک جائے، رحمان کو بہت محبوب، تو کیا مشکل ہے؟ ان 2 کلموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو روزی دے رہا ہے، روزی دے رہا ہے۔ ہماری فکر ہو کہ کم سے کم ہم 100 مرتبہ تو پڑھ ہی لیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے فجر کے وقت میں 1 تسبیح استغفار کی پڑھ لے اور 1 تسبیح یہ پڑھ لے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو روزی بارش کی طرح برسے گی، کبھی اسے فاقہ نہیں، کبھی مشکل پیش نہیں آئی۔ لیکن وہ پڑھے تو صحیح۔ آج حال کیا ہو گیا، کافر، مشرک، ہندو، بت پرست، سکھ صبح جاگ رہا ہے اور ہمارا مسلمان 10 بجے تک سو رہا ہے۔ جب روزی بٹ رہی ہے تو یہ سو رہا ہے، اور جب اس وقت پہ شیطان کتنا خوش ہوتا ہوگا اور وہ جاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر تبدیلی پیدا کر دے۔ بہنوں، سننے کا شوق اپنی جگہ،
لیکن آج سے جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان کو آپ اپنی گانٹھ میں باندھ لیں، ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں. جس نے عمل کر لیا وہ دریا پار ہو گیا، اور جس نے عمل نہ کیا وہ اسی کنارے پر بیٹھا رہا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ جتنی عورتیں، جتنی بہنیں اور بیٹیاں، جتنی ہماری بزرگ خواتین یہاں حاضر ہوئیں، سب کے آنے کو قبول فرما. اے مولا جو کچھ ہم نے کہا وہی کہا جو تو نے کہلوایا، اس کہنے کو قبول فرما اور کہنے پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرما. اے اللہ تو نے مسلمان بنایا، اپنا بنا لیا، تو نے ایمان دیا، کفر سے بچا لیا، تو نے محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا، بہت ساری فضیلتیں خود بخود عطا فرما دی، تھوڑی عمر میں بہت زیادہ درجہ نصیب فرما دیا. اے مولا کم عمل پہ 10 گنا عطا فرما دیا. تیرا فضل، تیری عنایت جس طرح ہمارے اوپر ہوئی ایسے ہی ہم پر فضل فرما دے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا. اے اللہ جیسے تو نے اپنے آخری پیغمبر اور اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، اسی طرح جنت میں ہمارا گھر بھی محبوب کے گھر کے قریب بنا دینا. اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یہاں کچھ نوجوان بیٹھے ہیں، مرد بھی یہاں دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں. ان حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، عورتوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم یہ آنے والا آج کا جلسہ جو دوپہر میں ہوا، اب ہوا رات کو ہونے والا ہے، ان سب کو قبول فرما. اے مولا کریم یہ چند زبانی باتیں ہیں لیکن کل قیامت میں یہ بھی تولی جائیں گی. اے مولا ان کو وزنی بنا دینا اور ہمارے گناہ کے پلے کو اوپر اٹھا دینا اور نیکیوں کے پلے کو نیچے جھکا دینا. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں طاقت عطا فرما. ہم میں جو غریب ہیں ان کی غریبی کو دور فرما، جو قرضوں میں گھر گئے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں غیب سے پیدا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جن کی بیٹیاں گھروں میں ہیں ان کی رخصتی کے اسباب پیدا فرما. جن کے بیٹے جوان ہیں اے مولا ان کے نکاح کے راستے کھول دیجئے اور ماں باپ کے کاندھوں سے بوجھ کو ہلکا فرما دیجئے. اے اللہ جو بالکل ہی بے روزگار ہیں انہیں اپنے رحمت و برکت سے انہیں روزگار نصیب فرما دیجئے. اے مولا کریم جو لوگ بے گناہ جیلوں میں بند ہیں اے مولا ان کی رہائی کے فیصلے فرما. ان